میں بات کر رہا تھا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس میرا ٹائم 5 منٹ رہ گیا، میں بڑی توجہ کے ساتھ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور سے کہنے لگے حضور غریبی بڑی، دعا کر دو، غریبی بڑی ہے۔ حضور فرمانے لگے تو جس حال میں نا تو ٹھیک ہے، تو رہن دے میری۔ وہ کہنے لگے حضور دعا کر دیں۔ حضور نے دوسری دفعہ بھی کہا کہ جس حال میں تجھے رب نے رکھا بڑا اچھا رکھا ہے تو رہنے دے۔ تیسری دفعہ پھر اصرار کیا، حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دعا کر دینے۔ حضور نے دعا فرد دی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا، میں نے ایک بندے سے لین دین کا معاملہ کیا، تجارت کی۔ پہلے میرے پاس 4 بکریاں تھیں، وہ 4 کی 40 ہوئیں، 4 کی 40 ہوئیں، اس کے بعد پھر ریوڑ ہو گیا، بکریوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اس کے بعد پھر میں نے کچھ ڈنگر لے لیے، گائے لے لی، مویشی لے لیے، اس کے پیچھے پیچھے اونٹوں کی لائنیں لگ گئیں۔ پہلے میں مسجد آیا کرتا تھا، اب چونکہ میرے پاس مال تھا ان کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، اب مسجد سے پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب جب میرے پاس مال آ گیا تو ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، حضور کی قربت میں بیٹھا کرتا تھا، اب اس میں بھی دل نہ لگے۔ آہستہ آہستہ اس مال نے مجھے حضور سے دور کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں دیکھا، پھر میرے پاس حویلی تھی چھوٹی سی، اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، پھر میں مدینہ شریف کے باہر چلا گیا۔ یہ میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر میں مدینہ شریف کے باہر ڈیرے لگا لیے، پھر میں آیا کرتا تھا جمعے کے جمعے، پہلے 24 گھنٹے حضور دی قدمہ چ، تے ہن جمعے دے جمعے، جویں میں آنا وا جمعے دے جمعے، پھر جمعے دے جمعے۔ 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر زکوٰۃ مقرر کیا گیا۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے ان سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ثعلبہ کے پاس جاتے ہیں کہ یار حضور نے کہا ہے کہ مال دے، زکوٰۃ دے۔ دعا کس نے کی تھی؟ مال کس نے دیا؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یار یہ تو میں نے کمایا ہے، آگی نہ گالو تھی، یہ تو میں نے کمایا ہے۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 5 اونٹوں پر 1 بکری، 2.5%، 5 اونٹوں پر 1 بکری دی زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ حساب کرنے لگے او ہو اتنے مال ڈنگر، اتنا مویشی، اس پہ حساب کتنا بنے گا اور کتنے میں دوں گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اب تو سوچتا کیا ہے؟ تو وہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تو آپ جائیں، میں سوچتا ہوں اور اس کا حساب کر کے لے کے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں۔ اور یار محبوب کی بارگاہ ہو، حضور کہیں مال دیں اور یہاں پہ یہ کہنا کہ میں سوچتا ہوں، حساب کرتا ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ واپس آتے ہیں مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں جب آئے، حضور نے پہلا سوال ہی کیا میرے ثعلبہ کی بتاؤ، میرے ثعلبہ نے کیا کیا ہے؟ تو وہ اتنے میں حضرت ثعلبہ بھی پیچھے سے آگے مال ڈنگر مویشی ہر چیز لے کر آگے باہر باندھ دیے۔ تو جب اندر آئے نا حضور نے جلال فرمایا، دعا کی تھی نا حضور نے، چاہیے تھا کہ سارا ہی مال پیش کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا جی میں سوچاں گا تے کراں گا تے حساب لاواں گا تے پھر دیاں گا، ہمارے والی طبیعت۔ پھر حضور نے کہا تم مجھے تو نہ بتا، تم مجھے تو نہ بتا، تم مجھے تو نہ سمجھا۔ تو حضور یہ میں مال لے کر آیا ہوں، آپ ان کو رکھ لیں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ حضور فرمانے لگے ساری دنیا کا قبول ہو سکتا ہے، تیرا مال قبول نہیں ہو سکتا، میں نے تیرا مال قبول نہیں کرنا، تو نے مجھے حضور کی بارگاہ کا ادب ہی نہیں سمجھا۔ حضور کہہ رہے ہیں مال دو، تو کہہ رہا ہے میں سوچوں گا، دوں گا اور پھر میں حساب لگاؤں گا، جی میں آپ حساب لانے سال بعد۔ حضور نے کہا تیرا مال قبول نہیں ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، مدینہ شریف میں قید پڑ گیا، حضور نے حضرت بلال حبشی سے بھی کہا کہ کچھ مال دے۔ حضرت بلال حبشی نے ایک خشک چھوارا، ایک خشک کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کی، وہ قبول ہو گئی۔ حضرت ثعلبہ کا مال قبول کو نہیں ہوا، وہ ایک خشک چھوارا قبول ہو گیا اور حضرت ثعلبہ کا مال قبول نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنسو میرے بھی نکل رہے تھے۔ تو جب حضور نے یہ کہا نا کہ یہ ہلاک ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، اس کا مال قبول کوئی نہیں، تو آنسو حضرت ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے، حضرت عمر فاروق بھی رونے لگے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی پاس بیٹھے تھے، وہ بھی اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ حضرت عثمان غنی بھی کہنے لگے یار یہ واقعی ہلاک ہو گیا، برباد، جنہوں نبی پاک ددکار دن انہوں ہن کو ٹوئی دے گا۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت ثعلبہ اپنا مال لے کر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ
حضور نے نہیں آپ کا جو مال قبول کیا تو میں کیسے کر لوں؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت صالبہ وہی مال سارا اٹھا کر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے کہ یہ قبول کر لیں۔ حضرت عمر فاروق جلال تھے، جلالی آدمی تھے، انہوں نے کہا چک اپنا مال دے لے جا، سانو نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر ان کا وصال ہوا، تو یہ وہ مال جو گلے پڑ جائے، جو رب رسول سے ہمیں دور کر دے، تو دے نالوں غریبی چنگی۔ کیڑی چنگی؟ اوکھا ہی کام دا چھڑیا بھی میں، غریبی چنگی۔ اس مال نالوں جیڑا رب رسول تو دور کر دے، اس سے